آپ نے شاید وہ ایک تصویر دیکھی ہوگی، ٹرمپ کے وہ گود کے اندر ایک ٹیلی فون ہاٹ لائن ہوگی ان کی کوئی، اور اس نے وہ اس کا ریسیور پکڑایا ہوا ہے نتن یاہو کو، وہ قطر سے معافی مانگ رہا ہے. ہاں بالکل. اور اس نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے وہ جو ایک قطری مرا ہے اس کے اوپر، صرف اتنا بولا ہے، اور اس پہ قطر راضی ہو گیا ہے. یہ کس قسم کی کمزوری ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں 5 لوگ جو تھے نا وہ حماس کے، جی اگرچہ ان کی وہ قیادت بچ گئی. الخلیل الحیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یحییٰ سنوار کے سیکنڈ ہینڈ تھے، اور یہ 7 اکتوبر کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ وہ بھی تھے، تو اس لیے ٹارگٹ تو وہ تھے. لیکن ان کے بیٹے، ایک تو ان کی شہادت ہوئی، ایک ان کے آفس کے انچارج تھے، 3 ان کے حماس کے محافظین تھے، ایک قطری گارڈ بھی جو ہے اس کی بھی شہادت ہوئی. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خیر اسے یہ برآمد ہوا کہ کم از کم سعودیہ جو ہے نا کچھ بیک فٹ پہ چلا گیا. اور یہ جو اب سعودیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھیں نا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ پھر ہوئی 1 اکتوبر کو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہ ایک تو ابھی آپ نے وہ اشارہ کیا کہ نتن یاہو سے معافی منگوائی ہے، تو یہ بڑی بات تھی. اور دوسرا وہی معاہدہ دہرا دیا، وہی الفاظ کے جی قطر کے اوپر حملہ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو پہلے کیا تھا؟ پہلے اصل بات یہ ہے اب لوگوں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ دیکھے میمز بھی بنائی ہیں. ہاں اس میں لوگوں نے آگے صاحب کے لاحقے لگائے ہیں کہ بشرطے کہ حملہ آور اسرائیل نہ ہو. اور یہ بات بہت حد تک درست ہے، ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اس سے اب قطر کو بھی نکلنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ شاید یہ لوگ بدھو زیادہ ہیں. جب چاہیں جو ہے نا یہ عرب جو ہے نا ان کے پاس عقل مت زیادہ نہیں ہے، جب چاہیں ان کو وہ لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو اس کو $40 کروڑ کا وہ جو ہے وہ جہاز آفر کرتے رہے، بوئنگ طیارہ جو ہے اس کو آفر کرتے رہے. اس کے بعد اب یہ معاملہ ہو گیا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے نا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے میں بھی بڑے جو ہے وہ سوالات اٹھے ہیں. اب مثال کے طور پہ انڈیا اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب کا جو ہے وہ کیا اچھا یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا، آپ پاکستان سعودی عرب کے جو معاہدہ ہے اس کو آپ سمبولک نیچر کا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ اسی طرح سے جیسے جو فیمس ایک وہ جملہ ہوا کہ پاکستان پہ یا دونوں ملکوں پہ حملہ ایک دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، تو چلو سعودی عرب کا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم تو پہلے بھی حرمین شریفین کی دفاع کے لیے بغیر بلائے ہی بغیر معاہدے کے تیار تھے، وہ تو شک ہی کوئی نہیں. لیکن اب جو اس کا ریورس ہے ریسیپروکل ایک وہ جو سسٹم ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر انڈیا کا حملہ ہوتا ہے تو کیا سعودی عرب بھی اس کے اوپر آپ کے خیال میں کوئی ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں بہت مشکل ہے یہ. ایک حد تک یہ سمبولک ہے. یہ اصل میں بیسیکلی قطر کے اوپر جب وہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک میسج اور پیغام دینا یہ بیسیکلی مقصود تھا. ٹھیک ہے، معاملات بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. سعودی عرب کی جب یمن کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تو سعودی عرب نے پاکستان کو انوالو کرنا چاہا، پاکستان نہیں انوالو ہوا، اور شاید آج بھی انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ اب ظاہری بات ہے کامن اینیمیز تو آپ کے کچھ ہیں. اسرائیل آپ کے کامن اینیمیز میں سے ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو یہ معاہدہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب انڈیا جو ہے دونوں کے کامن اینیمیز میں سے نہیں ہے، یا یمن نہیں ہے. لیکن پاکستان کو تو خطرہ صرف انڈیا سے ہی ہے. ہاں پاکستان کو تو ظاہری بات ہے انڈیا سے، انڈیا ہی نہیں جو کرنا جو کرنا ہے. تو اس صورت میں سعودی عرب کا رسپانس بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. زیادہ سے زیادہ اب آپ کہہ لیں کہ جی مذمت آ جائے گی. اچھا، اور کیا کرے گا سعودی عرب؟ تہارے تو بھیجنے سے رہا. ٹھیک ہے، F-15 تو بھیجنے سے بہت مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غنیمت ہے. اس ماحول کے اندر یہ غنیمت ہے کہ عربوں میں کم از کم یہ سوچ تو پیدا ہوئی ہے نا کہ امریکہ کے اوپر ہمیں انحصار نہیں کرنا، کہ ہمارے پاس ایک پلان بی ہے کم از کم. آپ کے خیال میں کوئی اور عرب ممالک بھی یا کوئی اس معاہدے میں شامل ہو سکتی ہیں؟ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا یہ مسلم نیٹو کی طرح کا ایک معاہدہ، جیسے نیٹو کے ممالک ہیں ان میں ایک پہ حملہ ساری نیٹو ممالک پہ حملہ تصور ہوتا ہے، تو یہ مسلم نیٹو ٹائپ کی ایک شروعات ہے. تو آپ کے خیال میں کچھ اور بھی اس کے اندر کوئی ممالک جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ان کے مفادات پورے ہوتے ہوں. ابھی فی الحال تو مشکل اس لیے ہے کہ یہ سارے عرب لیگ سے اور OIC وغیرہ سے ساری جو ہے وہ مایوس ہوئے بیٹھے ہیں. مطلب ساری دنیا میں یہ پہلی مطلب تنظیمیں تو پہلی بنا کے بیٹھے ہیں نا، یہ اتحاد یہ نیٹو سارا کچھ یہ بنا کے بیٹھے ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ وہ متحرک نہیں. یعنی ان کا اصل مسئلہ وہ وہن کی بیماری ہے جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب جو ہے وہ دشمن قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اور وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اور یہ حکمرانوں میں آپ کو کوٹ کوٹ کے بھری ملتی ہے. تو اصل میں تو بیسیکلی تو دیکھیں نا یہاں اب مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب کو فوراً کوئی ایسا جو ہے وہ گارنٹی دینے والا ملک چاہیے تھا جو امریکہ کی جگہ مطلب اس کو اسرائیل سے تحفظ دے.
ابھی ان کا مسئلہ ایران نہیں رہ گیا، ایران کے ساتھ تو وہ خود بیٹھنا شروع ہو گئے. اب ان کا مسئلہ اسرائیل بن چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قطر کے اوپر حملے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو اب انہیں یہ تھا کہ جی تازہ جنگ ہم نے جیتی تھی انڈیا سے، اور انڈیا میں جو ہے وہ اسرائیل بھی پیچھے، اسرائیلی ڈرون بھی ہم نے جو ہے وہ مارے، ایسے ہی ہے. تو اسرائیل کو بھی ایک اعتبار سے ہم نے ناکام کیا تھا. بالکل. تو یہ ایک بڑی ہماری اچیومنٹ تھی جس کی وجہ سے ان کی نظر ہماری طرف پڑی، اور پھر ہماری ہسٹری بھی ہے کہ ہم حرمین شریفین کا کرتے رہے ہیں. یہ ایک وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز تھی جنگ جو ہمارے ساتھ وہ 4 دن کی تھی حالانکہ، لیکن اس میں ہو بہت کچھ کیا ہے. اس نے ہمیں پوری دنیا میں اٹھا دیا ایک بار. کسی مقام پہ نہیں تھے لیکن اللہ نے اچانک سے کس مقام پہ پہنچا دی.